کہ حکومت نے کورونا ویکسینیشن کروانے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کو دکانیں، دفاتر اور ہوٹلز میں کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال پر این سی او سی متحرک ہو گئی، نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ این سی او سی نے کورونا ویکسینیشن کے لیے ڈیڈ لائن دے دی۔ جو 31 اگست تک ویکسین نہیں لگوائے گا کام نہیں کر سکے گا۔ اسد عمر نے 2 ٹوک پیغام دے دیا، کہتے ہیں ویکسین لگوانے کا عمل آسان ترین کر دیا۔ 31 اگست سے مزید کئی سیکٹر ہیں جہاں پر یہ بندشیں لگنے جا رہی ہیں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ویکسین نہ لگوانے والے اساتذہ کے اسکولوں میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ 1 اگست سے صرف ویکسینیٹڈ لوگ فضائی سفر کر سکیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، طلبہ اور اسکول ٹرانسپورٹ عملے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ 1 اگست سے صرف وہ لوگ جو کم سے کم ایک ویکسین کی ڈوز لگوا چکے ہیں صرف وہ سفر کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے جو اساتذہ ہیں جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی صحت کا ہم خطرہ نہیں لے سکتے، تو اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو 1 اگست سے آپ اسکولوں میں جا کے یا کالج کے اندر جا کے پڑھا نہیں سکتے۔ دوسری جانب پنجاب کے تمام سرکاری اور نجی اسکولز 2 اگست سے کھلیں گے۔ بچے 50% حاضری کے تحت اسکول آئیں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم قدم، سرکاری دفاتر میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے اس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کر رکھی ہے۔ اسی حوالے سے سول سیکریٹریٹ سمیت تمام سرکاری دفاتر میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف سرٹیفکیٹ کے حامل افراد ہی سرکاری دفاتر جا سکیں گے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، ایڈیشنل چیف سیکریٹریز، تمام صوبائی سیکریٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری دفاتر میں داخلے کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی چیکنگ یقینی بنائی جائے۔ فیصل آباد میں انسداد کورونا ویکسین کی گھر گھر مہم کا چوتھا روز، 3 دنوں میں 1,11,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگا دی گئی۔ فیصل آباد میں انسداد کورونا ویکسین مہم کا چوتھا روز، تیسرے روز 44,446 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ حکومتی ہدایت پر محکمہ صحت کی جانب سے انسداد کورونا ویکسین کی گھر گھر مہم جاری ہے۔ فیصل آباد میں ویکسین مہم چوتھے روز بھی جاری رہی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جائے۔ مہم 10 اگست تک جاری رہے گی۔ محکمہ صحت جنگ نے ضلع کے تمام ہسپتالوں اور مراکز صحت میں آنے والے مریضوں کو ویکسین لگانے کی ہدایات جاری کر دی۔ محکمہ صحت کے سی ای او ڈاکٹر سہیل اصغر نے ڈی ایچ کیو، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں آنے والے ہر مریض کو ویکسین لگانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سی ای او ہیلتھ نے بتایا کہ 16 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لازمی ویکسینیشن کروائیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت میٹرک کے امتحانات شروع، 1,90,034 امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت ڈویژن بھر میں میٹرک کے امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانات میں ڈویژن بھر سے 1,90,034 طلبہ شرکت کر رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ نے فیصل آباد، جنگ، چنوٹ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میٹرک امتحانات کے لیے 558 امتحانی مراکز قائم کیے ہیں۔ مارننگ میں عربی، پولٹری فارمنگ اور ماحولیاتی مطالعہ کا پیپر لیا گیا، جس میں طلبہ کی تعداد بہت کم رہی۔ سیکنڈ ٹائم فزیکل ایجوکیشن اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا پیپر تھا، جس میں زیادہ تر طلبہ فزیکل ایجوکیشن کے تھے۔ میٹرک امتحانات میں کل 30 جولائی کو مارننگ اور ایوننگ میں کیمسٹری اور جنرل سائنس کا پیپر لیا جائے گا۔ امتحانی مراکز میں ایس او پیز پر عمل درآمد اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا، جبکہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند ہے۔ سینٹر میں طلبہ اور نگران عملہ کے موبائل فون لے جانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ خسارے میں ڈوبا واسا کو تنکے کا سہارا مل گیا، بیسر سمانی نے واسا کو بیکار بنا دیا۔ نکاسی آپ کے لیے لاہور اور ملتان سے سکر اور جیٹر مشینیں منگوانا پڑ گئی۔ واسا نے فیسکو کا بھی 80 کروڑ سے زائد کا بل ادا کرنا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ خسارے میں ڈوبے واسا کو تنکے کا سہارا مل گیا، بیسر و سمانی نے واسا کو بیکاری بنا دیا۔ نکاسی آپ کے لیے لاہور اور ملتان سے سکر اور جیٹر مشینیں منگوانا پڑ گئی۔ واسا نے فیسکو کا بھی 80 کروڑ سے زائد کا بل ادا کرنا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیوریج مسائل اور برساتی پانی کی نکاسی میں ناکامی، واسا فیصل آباد کی ذمہ داری ایم ڈی واسا لاہور سید زاہد عزیز کے سپرد کر دی گئی۔ ورک پلان پر عمل درآمد کی ذمہ داری جی ایم آپریشن ویسٹ مینجمنٹ کو مل گئی۔ ایم ڈی واسا جبار انور عملی طور پر مفلوج ہو گئے۔ واسا انتظامیہ فیصل آباد میں سیوریج مسائل کے حل اور بارشی پانی کی نکاسی میں بری طرح ناکام ہوئی، جس پر
MD वासा जब्बार अनवर से जिम्मेदारियां वापस लेने का सिलसिला जारी है। फौरन फंडिंग मंसूबों की निगरानी और निकासियाब के लिए कोऑर्डिनेशन MD वासा लाहौर करेंगे। मानसून बारिशों के बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। हेड तरीमों के मकाम पर पानी की आमद 49,760 और इखराज 33,360 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। अंग में हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सतह 49,760 क्यूसेक तक पहुंच गई, जबकि अखराज 33,360 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे आपाशी के मुताबिक कादराबाद के मकाम पर पानी 1,64,870 क्यूसेक तक पहुंच गया, जबकि आने वाले दिनों में पानी की मिकदार में मजीद इजाफा होगा। हेड तरीमों में 6 लाख क्यूसेक से जायद पानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। दूसरी तरफ हेड खान की और कादराबाद से 1,70,000 क्यूसेक पानी का रैला चिन्योट की तरफ रवां दवा है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान ने पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान मिनहास के हमरा दरिया चनाब का दौरा किया। इरिगेशन अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर और आर्मी अफसरान को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अभी दरिया में 80,000 क्यूसेक से जायद पानी है, जो कि कल तक 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुँच जाएगा। इस वक्त जो करंट पानी का फ्लो है चिन्योट ब्रिज के ऊपर, वो तकरीबन 80,000 क्यूसेक्स को टच कर चुका हुआ है और ये बढ़ रहा है। और इरिगेशन वाले भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल तक ये जो फ्लो है ना, ये 1.5 लाख क्यूसेक तक जो है वो ये जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान ने कहा कि इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल हैं और रेस्क्यू स्टैंड बाय है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि सूरत हाल को देखते हुए फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से बहरान पैदा होने के खदशात मंडलाने लगे। PSO की रोजाना की तलब बढ़ने लगी है। मामूल के दिनों में फैसलाबाद डिवीजन की रोजाना की तलब 10 लाख लीटर है। सदर आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन शराफत अली खटक कहते हैं पिछले हफ्ते से तलब 15 लाख लीटर हो गई है, जिस वजह से मसाइल बढ़ने के खदशात पैदा हो रहे हैं। कीमतों में रद्दोबदल के साथ ही बहरान पैदा होगा। शराफत अली खटक का कहना है 15 रोजा रद्दोबदल की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कम अज कम 1 माह तक कीमतें मुस्तहकम रहनी चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। तमाम कंपनियां जो है ना वो मार्केट से गायब हैं, जिसकी वजह से ये फिर बुरान सर उठाने लगा है और हुकूमत को चाहिए कि इस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दे। ये उसी मिसमैनेजमेंट की निशानी है कि जब आप पेशकदमी के तौर पर पेट्रोल नहीं मंगवाते तो फिर आवाम को इसी तरह ज़लील ख्वार होना पड़ता है और लाइनों में लग के पैसे आपके जेब में हैं और आप एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में दांत निकालने से कबल मसूड़ों को सुन्न करने वाले इंजेक्शन नायाब हो गए। रीजन का सबसे बड़ा डेंटल यूनिट मुश्किलात से दो चार है। दांत निकलवाने से कबल मसूड़ों को सुन्न करने वाला इंजेक्शन नायाब हो गया है, जिसके सबब मरीज ख्वार हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि दांत निकलवाने आए मगर इंजेक्शन बाहर से लेकर आना पड़ रहा है। हुकूमत 25 रुपये वाला इंजेक्शन भी फराहम नहीं कर सकती। त्याना रोड से आए हैं हम, इंजेक्शन हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। हफ्ते को आई थी मैं, तो उन्होंने कहा था इंजेक्शन आप लेके आइएगा। तंग करते पे ने 30 रुपये का इंजेक्शन ही गवर्नमेंट फ्री लिया के दे सकते तो होर इन्होंने की करना है। इस हवाले से AMS एडमिन डॉक्टर राना बशीर का कहना है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। एलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बजट फराहम किया जाता है, ताहम इंजेक्शन खरीद कर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। रिपोर्ट मिलते ही इंजेक्शन की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। हमारा जो अपना बजट तो है नहीं, वो हमें एलाइड के MS साहब के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हमें उधर से जो भी परचेज आती है वो होती है, उसके टेंडर हो चुके हैं, उसके वो जो इंजेक्शन आए हुए हैं वो उनके DTL होना है, तो वो DTL होने के बाद फिर हमें इशू हो जाएंगे, तो ऑन करीब ये मसला हल हो जाएगा। रोजाना तकरीबन 50 से जायद मरीज दांत निकलवाने के लिए डेंटल यूनिट का रुख कर रहे हैं। इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी मरीजों के साथ साथ अस्पताल अमले के लिए भी मुश्किलात का बाइस बन रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा के सरकारी इदारे फेस्को से नाला शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट कॉलेज के तीनों ट्रांसफार्मर कई रोज से खराब हैं। टोबा टेक्सिंग में आवाम के बाद सरकारी अदारे भी फेस्को से नाला दिखाई देने लगे। शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के तीनों ट्रांसफार्मर को खराब हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन फेस्को की जाम से ताहाल बहाली के लिए कोई इकदाम न किए जा सके, जिसकी वजह से कॉलेज के असातिज़ा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज दानिश अवान कहते हैं कि फेस्को को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। फेस्को की अदम तवज्जोही के बाद ट्रांसफार्मर को प्राइवेट ठीक करवाया जा रहा है। गर्मी का जो एक तसलसल पिछले दिनों में रहा है, उसमें जो लोड की कमी है उसकी वजह से ये हादसे हुए हैं कि तीनों ट्रांसफार्मर हमारे जो हैं वो सड़ गए थे।
مین وائل ہم نے کمپیٹنٹ اتھارٹیز کو بھی، ایکسین صاحب کو بھی اور یہاں کے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو بھی اس بارے میں اطلاع دی تاکہ بچوں کو پرابلم نہ ہو. بچوں کے آگے پیپرز بھی آ رہے ہیں، بورڈ کے سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں. جو اپنے ریسورسز سے ہم کر سکتے ہیں ہم نے یہ کیا کہ جنریٹر سے جتنا بھی ہم چلا سکتے ہیں ہم نے اس کو چلایا ہے. سیکنڈ ایئر کے طلبہ بغیر پنکھوں کے پیپر دینے پر مجبور ہیں. اس کے علاوہ کالج میں میٹرک کے امتحانات کے لیے بھی سینٹر بنائے گئے ہیں. ڈگری کالج کے 6 دن گزر جانے کے باوجود فیسکو کی جانچ سے تینوں ٹرانسفارمر نہ ٹھیک کرنا ان کی نااہلی سامنے کھل کر آ رہی ہے. لیکن کل سے میٹرک کے ہونے والے امتحانات میں بھی کیا طلباء و طالبات اسی طرح سے بغیر پنکھوں کے امتحان دیں گے، یہ کل پتہ چل جائے گا. کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سے. ٹوبہ کے نواحی علاقہ چک 189 میں چند روز قبل دن دہاڑے قتل کا واقعہ، رہائشیوں کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاج کیا گیا. ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقہ 199 کے رہائشیوں نے قتل کے واقعے پر ڈی سی آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. ورثہ کی جانب سے ملزمان کو فوری گرفتار کر کے کیفے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا. احتجاج کے باعث رجحانہ ٹوبہ روڈ بند ہونے سے ٹریفک کی لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں. پولیس ابھی تک ان کو نہیں پکڑ پائی اور جن کو پکڑا ان کو مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے. قتل کیا ہے جی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، فائرنگ کرتے ہوئے چلے گئے ہیں. پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. پولیس کے ادارے جو ہیں 1-2 بندے انہوں نے پکڑے ہیں، ان کو مہمان بنا کے رکھا ہے. 302 کے وہ مجرم ہیں. ڈی پی او رانا عمر فاروق نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی کو 1 ہفتے میں ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا. ان کا کہنا تھا کہ ورثہ کو ہر طرح کا انصاف فراہم کریں جبکہ ملزمان کو سخت سزا دلوا کر نشان عبرت بنایا جائے. کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ. چیتے پوپ گیم کا پہلا میگا پوپ ونر آفیسر کالونی نمبر 2 فیصل آباد کی رہائشی رمشا نے 2,50,000 کا انعام جیت لیا. چیتے پاپ گیم کے ذریعے فیصل آباد کی ڈی فارم کی طالبہ رمشا نے 2.5 لاکھ کا انعام جیتا تو اس کی خوشی قابل دید تھی. کہتی ہیں میں اور میرا بھائی گیم کھیلتے تھے تاہم یہ علم نہیں تھا کہ 2.5 لاکھ جیت جائیں گے. بھائی اور میں دونوں کھیلتے ہیں، ہم لوگ مطلب ون کرتے تھے، کبھی لوز کر جاتے تھے گیم، لیکن کرتے تھے وہ بھی ون، لیکن 2.5 لاکھ کا میں نے ون کیا. رمشا کا کہنا تھا کہ کھیل کے دوران بہت سے منفرد سوال ہوئے جس سے ان کی دلچسپی بڑھی. مشکل ٹاسک ایک کوسچن تھا، مطلب ہمارے مائنڈ میں جب بھی سندھ کے کپڑوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں فوراً اجرک ہمارے مائنڈ میں آتی ہے. تو وہ ایک کافی انٹرسٹنگ کوسچن تھا جس میں انہوں نے پیچ ورک کے بارے میں پوچھا تھا. تو اس پہ کافی لوگوں نے جو گیم کو جو ہے وہ لوز کر دیا. گیم کی ونر رمشا نے بتایا کہ اب وہ انعامی رقم سے دوستوں کے لیے پارٹی کا اہتمام کریں گی. پہلے تو کافی لوگوں کو ٹریٹس لینی ہے، اس چیز کو کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد پلاننگ، میری تو پلاننگ فی الحال گھومنے پھرنے کی ہے. باقی دیکھیں فیملی کیا کہتی ہے، فیملی شاید ان کی اپنی کوئی پلاننگز ہوں اس کو کہیں مطلب کہ یوٹیلائز کرنے کی، لیکن میری جو پلاننگ ہے وہ گھومنے پھرنے کی. نئے کھیلنے والوں کے لیے انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ وہ کس طرح سے زیادہ انعامی رقم جیت سکتے ہیں. 2 مہینے سے تقریباً کھیل رہی ہوں، تو آپ اس کو کھیلتے رہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ لائف لائنز کا یوز کریں. لائف لائنز یوز کرنے کے لیے آپ کے لیے 2 آپشنز ہیں کہ آپ چیتے ایپ سے زیادہ آرڈر کروائیں. رمشا کا کہنا تھا کہ چیتے پاپ ایک زبردست گیم ہے جو ہر ایک کو کھیلنی چاہیے. کیمرامین معظم کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن MNA نجیب ہارون اور وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز کی قیادت میں پینل کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد. انجینئرز کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروا دی. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن کے لیے وفد کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس آمد. ایوان صنعت و تجارت میں سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود کی صدارت میں ملاقات کی. MNA نجیب ہارون، MNA فیض اللہ کموکا، سابق صدر رضوان اشرف، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر نیاز، ٹیکسٹائل پالیسی کونسل ہیڈ ظفر اقبال سرور، نائب صدر چیمبر انجینئر احمد حسن، ایگزیکٹو ممبر چیمبر رانا فیاض اور عاصم منیر کی بھی شرکت. ملاقات میں انجینئرنگ طالب علم کی نوکریوں سمیت مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی. انجینئرز کے الیکشن کے لیے نجیب ہارون اور ڈاکٹر نیاز ہارون نے ان کے گروپ کو ووٹ کی درخواست کی. ان کا کہنا تھا کہ انجینئرز کی نوکریاں بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے. طاقت کے زور پر اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنا غیر قانونی اور غیر شرعی عمل ہے. چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب اور معاون خصوصی وزیر اعظم علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ دشمنان پاکستان کی انتشار پھیلانے کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا.
متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کی۔ پاکستان علماء کونسل کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ طاہر الحسن، مفتی ضیاء مدنی سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا، تمام مقدس شخصیات ہمارے سر کا تاج ہیں، پوری قوم محرم الحرام میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے متحد ہے، مگر ہمارے دشمن مذموم سازشیں کر رہے ہیں جو ناکام ہوں گی۔ بفضل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ محرم الحرام امن و امان سے گزرے گا، اور وہ جو سازشیں کرنے والے ہیں، جنہوں نے لاہور میں سازش کی، جنہوں نے داسو میں سازش کی، آپ جانتے ہیں ہمارے پنجاب پولیس، ہماری CTD، ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے شاباش کے مستحق ہیں۔ ہم تمام علماء انہیں تحسین کرتے ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے لاہور کے کیس کو حل کیا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا، موجودہ حکومت کے دور میں اسلامی دنیا اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ کویت کا ویزا بحال ہو چکا ہے، بہت جلد سعودی قیادت پاکستان کا دورہ کرے گی۔ 11 سال بعد کویت سے ویزے بحال ہوئے ہیں، کویتی وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بہت سارے جو ہمارے اسلامی عرب ممالک ہیں، ان کے ذمہ داران یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم تعلقات کے بہترین دور میں ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی کا مزید کہنا تھا، اسلام آباد میں نور مقدم قتل پر پوری قوم دکھ اور غم میں مبتلا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کروائیں۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عصمت، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں مرکزی علماء کونسل کی جانب سے شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر مرکزی علماء کونسل کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین مرکزی علماء کونسل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی اور دیگر علماء کرام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ 2 مہینے قربانیوں کے مہینے، ذی الحج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عظیم الشان فقید المثال تھی، اور اس کے بعد 18 ذی الحج کو شہادت عثمان بھی تاریخی اور فقید المثال ہے، جسے کوئی مورخ فراموش نہیں کر سکتا۔ صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی کا کہنا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار رفقا میں سے تھا۔ ان کی شہادت کی گواہی قرآن مجید خود دیتا ہے۔ سیمینار میں مولانا خالد محمود قاسمی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد امجد، محمد طیب، مقبول احمد، مولانا محمد اعظم فاروق اور مفتی حفظ الرحمان نے بھی خطاب کیا اور شان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی۔ ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح، اور کس کے ہاتھ کو کہا ہے نبی نے اپنا ہاتھ، کس کے ہاتھ کو کہا ہے نبی نے اپنا ہاتھ، ہے بیعت کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 جو غزوہ سے بڑا ہوا تھا، وہ لاتے صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرما دیا، اور کثیر تعداد میں اشرفیاں جب چندانا بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو 2 ہاتھوں سے اٹھا رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دے رہے تھے۔ مولانا محمد عابد فاروقی، مولانا کرم داد حذیفی، مولانا محمد نعیم طلحہ، قاری محمد ثاقب عزیز، قاری اسماعیل رحیمی اور مولانا الطاف اللہ فاروقی بھی سیمینار میں شریک تھے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ مانسون کے دوران PHA فیصل آباد نے شہر بھر میں 1.5 لاکھ پھولدار پودے لگانے کا ہدف طے کر لیا۔
PHA ने मानसून के नमदार मौसम का फायदा उठाते हुए फूल मुहिम का आगाज कर दिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अब्दुल्ला निसार ने शहर के मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स का दौरा किया। उनका कहना था कि PHA ने शहर भर में 1.5 लाख फूलदार पौधे लगाने का हदफ तय कर लिया है, जिससे शहर की ग्रीन बेल्ट्स मजीद खूबसूरत हो जाएंगी। अपनी नर्सरियों में तकरीबन 1.5 लाख के करीब हमने कलगा जो एक मौसमी पनीरी है वो हमने तैयार की है, और फैसलाबाद के जितने मेन चौक्स हैं, जितनी मेन ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी मेन शाहराएँ हैं, उन पे हम थ्रू लगा रहे हैं। इसमें हमारे जितने मेन चौक्स आ जाते हैं, हमारे चारों टाउन्स आ जाते हैं, और ये हमने पूरे चारों टाउन में हमने कुछ उनसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों ने पैगाम दिया कि जश्न आज़ादी के मौका पर पौधा लगाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। इसी मकसद के तहत रजकोट रोड कम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ ने खवातीन खिलाड़ियों के हमरा पौधे लगाए। मेरा मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए, कि इस 14 अगस्त पे हम जिस तरह झंडियाँ लगाते हैं उस तरह इस दफ़ा हम इंशाल्लाह सबज झंडियों की जगह सबज पौधे लगाएंगे और अपनी पाक सरजमीन को सरसब्ज व शादाब करेंगे। अफसरान ने पैगाम दिया कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि आने वाली नस्लें सरसब्ज पाकिस्तान को देख सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।